میں ایک اور بات بڑی مزے کی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی بار سنی ہو آج یا سننے جا رہے ہوں، اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور مجھے یقین ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر، ہم قادریوں کے پیر، میرے پیر و مرشد عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ محبوب سبحانی، آپ جب پہلی مرتبہ حج پر گئے 20,000 آپ کے ساتھ مریدین، آپ کے شاگرد بھی کون سے جو وقت کے محدث ہیں، اولیاء کرام اس قافلے کے اندر۔ یار آج کسی مسجد سے امام صاحب جا رہے ہوں عمرے پہ تو نمازوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم بھی امام صاحب کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ چھوٹے سے امام کی کیا حیثیت ہے، یہاں تو بات حضور غوث پاک کی ہو رہی ہے۔ جب آپ حج کے لیے چلے تو 20,000 جو ہے نا وہ قافلہ تیار ہو گیا آپ کے ساتھ جانے کے لیے، اور جانے والے بھی جو ہے وہ سب کے سب پڑے ہوئے علماء، فضلاء، محدثین اور شارحین، اور ان میں قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، حافظ قرآن اور حدیث کے حافظ، اور یہ ساری اتنی شانوں کے مالک اولیاء وہ آپ کے جو ہے وہ اس قافلے میں چلتے ہیں۔ چلتے چلتے قافلہ جب مکے پہنچا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ لباس بڑا عمدہ پہنتے تھے، قیمتی لباس پہنتے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا لباس اچھا ہونا چاہیے، لباس تو لباس رہا، فرمایا علماء کی جوتی ہی اتنی بہترین قسم کی ہونی چاہیے کہ دنیا دار جب دیکھیں تو وہ جوتی ہی دیکھتے رہے، اوپر دیکھے گا۔ یہ جو علماء اپنے آپ کو جو ہے وہ گند میں رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھاریں ذرا۔ خیر یہ مسئلہ اور ہے۔ حضور غوث پاک جو ہے نا وہ پہنچے تو وہاں مفتی اعظم مکے کے مفتی اعظم، ان کی ملاقات آپ سے ہوگی، یہ اجمی، اور اتنی شان و شوکت، 20,000 کا قافلہ اور جسم پر قیمتی لباس، دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ علامہ ہیں۔ پر میں الحمدللہ میں نے علم حاصل کیا ہے، میں عالم دین ہوں۔ پھر جب علماء کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ علمی بحث ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات کی جائے علم کی۔ اللہ اکبر۔ جب ملاقات ہوئی تو مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ حضرت کچھ گفتگو نہ ہو جائے؟ کہا ضرور۔ 2 دن کی کانفرنس منعقد کی گئی، لوگ جمع ہو گئے، 20,000 تو آپ کے ساتھ تھے، اور ادھر مفتی اعظم مکہ، اس وقت مفتی اعظم ہے، اس وقت کی بات کروں، آج کے مفتی اعظم کی بات نہیں کر رہا، آج ذرا خیال رکھنا ذرا، میں اس وقت کے مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ حضرت حضور غوث پاک کے پاس جب بیٹھے نا، کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ من انتا؟ اب بھی آپ کو جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی نظر تو دل پر جا پڑتی تھی نا، آپ جانتے تھے یہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا اچھا۔ جب گفتگو کا سلسلہ آگے ہوا تو 2 دن کی یہ کانفرنس تھی، منعقد کی گئی۔ آپ نے بیٹھتے پہلا سوال کیا حضور غوث پاک نے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اے مفتی اعظم مکہ، یہ بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ویسے تو بہت سارے غسل کی اپنی ظاہری زندگی میں، لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اس غسل کی بات کرتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے وصال ظہری کے بعد دیا گیا۔ وہ جو غسل دیا گیا آپ کو، اس کا جو پانی ہے وہ کہاں گیا؟ اب مفتی اعظم لاجواب، کسی کتاب میں ہوتا تو پڑھتے نا۔ کہا حضرت مجھے 1 دن کا وقت دے دیں، میں کل بتاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کانفرنس فنش، چلو جی جاؤ۔ ہر ایک اپنے اپنے کام کو، جو گھروں والے تھے وہ گھر کو چلے گئے، باقی عبادات میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مفتی اعظم اپنے گھر گئے، انہوں نے کتابیں، جو لائبریری اتنی بڑی کھولی رکھی تھی، ساری کتابیں چھان ماری۔ کسی کتاب میں لکھا ہوتا تو ملتا نا، ساری رات کتابیں چھانتے رہے، ایک ایک کے ساری کتابیں چھان ڈالی، کسی میں نہیں لکھا کہ وہ غسل کا پانی گیا کدھر۔ صبح کے وقت اذان ہونے سے پہلے تھک ہار کے لیٹے تو رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک صبح میں نے جواب دینا ہے،
اور ابھی تک مجھے وہ جواب ہی نہیں مل رہا، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ سوئے خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور کی بغل میں ایک اور بھی شخصیت تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی، وہ مفتی صاحب کہتے ہیں چہرے انور کی برکت اور حضور کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی کہ وہ پاس کھڑی ہوئی شخصیت، پاس کھڑا ہوا بندہ وہ نظر نہیں آ رہا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اس کا لباس تو نیچے سے نظر آ رہا تھا لیکن چہرہ نظر نہیں آیا۔ میرے حضور کے چہرے انور کے نور کی روشنی اتنی تھی، اللہ اکبر۔ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور یہ سوال ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو آپ کو غسل دیا گیا آپ کے وصال زہری کے بعد، وہ جو پانی آپ کے جسم سے مس ہوتے گیا وہ گیا کدھر؟ میں نے اتنی کتابیں چھان ماری، کسی کتاب میں حوالہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا جواب جو ساتھ کھڑے ہیں یہ دیں گے، یہ جو میرے ساتھ کے ہیں بغل میں یہ جواب دیں گے۔ اب ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، لباس دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ سنو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غسل پاک دیا گیا وصال زہری کے بعد، وہ جو پانی آپ کے جسم سے مس ہو کے گیا تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا، اس کو جمع کر لیا، اٹھا لیا اس کو، اور اس کا بادل بنایا۔ بادل بنا کے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر حکم دیا، جہاں جہاں مسجد بننی تھی وہ پانی اس کا قطرہ وہاں پہنچا، وہ بادل وہاں برسا جہاں مسجد بننی تھی۔ یہ مسجد نور جو بنی ہوئی ہے اس جگہ پر میرے حضور کے غسل کا پانی ہے۔ یہ ساتھ ہمارے مسجد غوثیہ ہے، یہ مدینہ مسجد ہے۔ آپ جس روئے زمین پر جہاں مسجد بننی تھی اس جگہ میں حضور کے غسل مبارک کے پانی کا وہ قطرہ گیا۔ حضرت پلاٹ تو اور بھی بہت سارے تھے آس پاس، مسجد کے ساتھ بھی بہت سارے پلاٹ ہیں، میں نے بھی پلاٹ خریدا تو اپنے محلے میں اس میں پتہ نہیں کون کون سے قطرے پڑے، لیکن جس جگہ مسجد بنی یہاں میرے حضور کے غسل مبارک کا قطرہ پڑا ہے، اس پانی کا قطرہ پڑا۔ اللہ اکبر۔ اے مسجدوں میں آنے والوں، یہاں آ کر جو تمہیں سکینہ نصیب ہوتا ہے، تمہیں جو سکون ملتا ہے، یہ برکت ہے میرے آقا کے غسل انور کے پانی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب سنا، خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو صبح پھر جناب وہ وقت مقررہ پر کانفرنس پھر منعقد ہو گئی، آ کے بیٹھے تو حضور غوث پاک نے وہ علمی بحث دی، سوالات ہوتے رہے، لیکن حضور غوث پاک نے اس سوال جو کل ہوا تھا اس کا جواب نہیں پوچھا، دوبارہ وہ نہ سوال کیا نہ جواب پوچھا، سلسلہ چلتا رہا۔ مفتی اعظم نے دیکھا کہ یہ کیا، وہ بات کیوں نہیں آ رہی کل والی، تو وہ خود ہی بول پڑے، کہنے لگے حضور وہ کل سوال ہوا تھا تو اچھا ہاں جواب ڈھونڈ لیا، ایسے جیسے پتہ نہیں ہے ان کو، اور جواب ڈھونڈا ہے؟ جی حضرت جواب ڈھونڈ لیا۔ فرمایا بتاؤ۔ جواب جب بتایا کہا یہ جواب ہے، وہ پانی جو ہے نا وہ اٹھایا گیا، اللہ نے اس کا بادل بنایا اور وہ پانی جو ہے وہاں برسا جہاں رب نے پوری روئے زمین پر مسجدیں بنانی تھی۔ اسی لیے حضرت آپ اپنا گھر بناتے ہیں، بنانے کے بعد چاہیں تو اس کو گرا کر کچھ اور بنا سکتے ہیں، دکان بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، کوئی شاپنگ ہال بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں مسجد نور ایک دفعہ قائم ہو گئی ہے قیامت تک اب یہ کوئی دوسرا گھر بن ہی نہیں سکتا، یہاں صرف مسجد ہی رہے گی۔ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں مسجد ہی رہتی ہے، وہاں کچھ اور نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہوا، وہ سارا جواب جو رات کو سنا تھا جواب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب جواب سنا جائے تو حضرت یہ حوالہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اب بھی پوچھتے نا حضور یہ حوالہ کدھر سے؟ تو حضور غوث پاک نے پوچھا مفتی صاحب یہ حوالہ کہاں سے لیا؟ اب کسی کتاب میں تو تھا نہیں کہ کتاب بتاتے، کہا میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث پاک فرمان لگے نہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، یہ جواب حضور کا نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا آپ جو خواب آپ نے دیکھا بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟
کہا بتا دیں. کہا جب خواب دیکھا اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا نا؟ کہا ہاں ایک اور بھی تھا. کہا ان کے کپڑے آپ نے دیکھے تھے لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں ایسا ہوا تھا. تو کہا جواب حضور نے نہیں دیا، جواب اس شخص نے دیا تھا، وہ جو حضور کے قرب میں کھڑا تھا. میرے حضور نے اشارہ کیا جواب یہ دے گا، تو جواب اسی نے دیا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے جواب دیا، یہ جواب حضور کا نہیں ہے، اس شخص نے دیا ہے. اچھا بتائیں پھر وہ شخص کون تھا؟ کہا جانتے وہ شخص کون تھا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں حضرت مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. کہا وہ عبد القادر جیلانی ہی تو تھا.